بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے چیلنج کی حقیقت کیا ہے؟ جس زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اس کے ادب کا وہ بلند ترین اور مکمل ترین نمونہ ہے۔ پوری کتاب میں ایک لفظ اور ایک جملہ بھی معیار سے گرا ہوا نہیں ہے۔ جس مضمون کو جو بھی ادا کیا گیا ہے مناسب ترین الفاظ اور مناسب ترین انداز بیان میں ادا کیا گیا ہے۔ ایک ہی مضمون بار بار بیان ہوا ہے اور ہر مرتبہ بیان کا طریقہ نیا ہے، جس سے تکرار کی بدنمائی کہیں پیدا نہیں ہوتی۔ اول سے لے کر آخر تک ساری کتاب میں الفاظ ایسے بٹھائے گئے ہیں کہ جیسے نگینیں تراش کر جڑے گئے ہوں۔ کلام اتنا اثردار ہے کہ کوئی زبان دان آدمی اسے سن کر سر دھنے بغیر نہیں رہ سکتا، حتیٰ کہ انکار کرنے والے اور مخالف کی روح بھی ود کرنے لگتی ہے۔ 1400 برس گزرنے کے بعد بھی آج تک یہ کتاب اپنی زبان کے ادب کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے، جس کے برابر تو درکنار جس کے قریب بھی عربی زبان کی کوئی کتاب اپنی ادبی قدرت و قیمت میں نہیں پہنچتی۔ یہاں یہی نہیں بلکہ یہ کتاب عربی زبان کو اس طرح پکڑ کر بیٹھ گئی ہے کہ 14 صدیاں گزر جانے پر بھی اس زبان کا معیار فصاحت وہی ہے جو اس کتاب نے قائم کیا تھا۔ حالانکہ اتنی مدت میں زبانیں بدل کر کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے، دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو اتنی طویل مدت تک املا، محاورے، زبان کے قاعدے اور الفاظ کے استعمال میں ایک ہی سان پر باقی رہ گئی ہو۔ لیکن یہ صرف قرآن کی طاقت ہے جس نے عربی زبان کو اپنے مقام سے ہلنے نہ دیا۔ اس کا ایک لفظ بھی آج تک چھوٹا نہیں ہے، اس کا ہر محاورہ آج تک عربی ادب میں پریوگ میں ہے، اس کا ادب آج بھی عربی معیار کو ادب ہے، اور زبان و قلم میں آج بھی ادبی زبان وہی مانی جاتی ہے جو 1400 برس پہلے قرآن میں استعمال ہوئی تھی۔ کیا دنیا کی کسی زبان میں کوئی انسانی تصنیف اس شان کی ہے؟ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس نے نو انسانی کی سوچ، اخلاق، تہذیب اور طرز زندگی میں اتنے وستار، اتنی گہرائی اور اتنی ہماگری کے ساتھ اثر ڈالا ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پہلے اس کے اثر نے ایک قوم کو بدلا اور پھر اس قوم نے اٹھ کر دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو بدل ڈالا۔ کوئی دوسری کتاب ایسی نہیں ہے جو اس قدر انقلاب انگیز ثابت ہوئی ہو۔ یہ کتاب صرف کاغذ کے پشتوں پر لکھی نہیں رہ گئی بلکہ عمل کی دنیا میں اس کے ایک ایک لفظ نے خیالات کو شکل دی اور ایک مستقل تہذیب کی تعمیر کی ہے۔ 1400 برس کے اس کے ان اثرات کا سلسلہ جاری ہے اور روز بروز اس کے یہ اثرات پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ جس موضوع سے یہ کتاب بحث کرتی ہے وہ ایک بہت ہی بڑا وشے ہے جس کا دائرہ آدی کے انت تک پوری کائنات پر حاوی ہے، جو کائنات کی حقیقت اور اس کے آغاز و انجام اور اس کے نظم میں قاعدوں پر کلام کرتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس کائنات کا رچیتا اور کاریہ واہک اور سنبھالنے والا کون ہے، کیا اس کے گن ہے، کیا اس کے اختیارات ہیں، اور وہ سب سے بڑی حقیقت کیا ہے جس پر اس نے یہ پورا نظام عالم قائم کیا ہے۔ وہ اس جہاں میں انسان کی حیثیت اور اس کا مقام ٹھیک طے کر کے بتاتی ہے کہ یہ اس کا فطری مقام اور یہ اس کی پیدائشی حیثیت ہے جسے بدلہ دینے پر وہ قادر نہیں ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس مقام اور اس حیثیت کے لحاظ سے انسان کے لیے فکر و عمل کا صحیح راستہ کیا ہے، جو اس حقیقت کا پورا مطابق ہے، اور غلط راستہ کیا ہے جو حقیقت سے ٹکراتے ہیں۔ یہی راستے کے صحیح ہونے اور غلط راستے کے غلط ہونے پر بھی زمین و آسمان کی ایک ایک چیز سے، نظام کائنات کے ایک ایک گوشے سے، انسان کے اپنے نفس اور اس کے وجود سے اور انسان کی اپنی تاریخ سے بے شمار دلائل پیش کرتی ہے۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ انسان غلط راستے پر کیسے اور کس اسباب سے پڑتا رہا ہے، اور صحیح راستہ جو ہمیشہ سے ایک ہی تھا اور ایک ہی رہے گا، جسے کس ذریعے سے اس کو معلوم ہو سکتا ہے اور کس طرح ہر زمانے میں اس کو بتایا جاتا رہا ہے،
وہ صحیح راستہ کی صرف نشاندہی کر کے نہیں رہ جاتی، بلکہ اس راستے پر چلنے کے لیے ایک پورے نظام زندگی کا نقشہ پیش کرتی ہے، جس میں آستھا، اخلاق، نفس کو پاک کرنے، عبادت، روزی روٹی کمانے، اسلحہ، سنسکرتی، نیائے، قانون، غرض، انسانی زندگی کے ہر پہلو سے سمبندھت ایک دوسرے سے بہت جڑا ہوا طریقہ بیان کر دیا گیا ہے، اور پھر یہ کہ وہ پوری تفصیل کے ساتھ بتاتی ہے کہ اس صحیح راستے کی پیروی کرنا اور ان کے غلط راستوں پر چلنے کے کیا نتیجے دنیا میں ہیں، اور کیا نتیجے دنیا کا موجود نظام ختم ہونے کے بعد ایک دوسرے عالم میں رہنما ہونے والی ہے۔ وہ اس دنیا کے ختم ہونے اور دوسرے عالم برپا ہونے کی نہایت تفصیل سے کیفیت بیان کرتی ہے۔ اس بدلاؤ کے تمام مرحلے ایک ایک کر کے بتاتی ہے، دوسرے عالم کا پورا نقشہ نگاہوں کے سامنے کھینچ دیتی ہے، اور پھر بڑی اسپشٹتا کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ وہاں انسان کیسے ایک دوسری زندگی پائے گا، کس طرح اس کی دنیاوی زندگی کے اعمال کا حساب ہوگا، کن کاموں کے اس سے پوچھ تاچھ ہوگی، کیسے ناقابل انکار صورت میں اس کا پورا نام اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، کیسی زبردست گواہیاں اس کے ثبوت میں پیش کی جائے گی، جزا اور سزا پانے والے کیوں جزا اور سزا پائیں گے، جزا پانے والوں کو کیسے انعام ملیں گے، اور سزا پانے والے کس شک عقل میں اپنے اعمال کے نتیجے بھگتیں گے۔ اس پھیلے ہوئے مضمون پر جو کلام اس کتاب میں کیا گیا ہے، وہ اس حیثیت سے نہیں ہے کہ اس کا منصف لکھنے والا کچھ چھوٹی موٹی باتیں جوڑ کر کچھ گمانوں اور اندازوں کی ایک عمارت تعمیر کر رہا ہے، بلکہ اس حیثیت سے کہ اس کا منصف حقیقت کا براہ راست علم رکھتا ہے، اس کی نگاہ شروع سے آخر تک سب کچھ دیکھ رہی ہے، تمام سچائیاں اور حقیقتیں اس پر کھلی ہوئی ہے، کائنات پوری کی پوری اس کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، انسانوں کی پیدائش سے لے کر اس کے خاتمے تک ہی نہیں بلکہ خاتمے کے بعد اس کی دوسری زندگی تک وہ اس کو ایک ہی نظر میں دیکھ رہا ہے، اور اٹکل و اندازوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ علم کی بنیاد پر انسان کی رہنمائی بھی کر رہا ہے۔ جس سچائی اور حقیقتوں کو علم کی حیثیت سے وہ پیش کرتا ہے، اس میں سے کوئی ایک بھی آج تک غلط ثابت نہیں کی جا سکی۔ کائنات اور انسان کے بارے میں جو نظریہ وہ پیش کرتا ہے، وہ تمام ظاہری طور پر لکھنے والی نشانیوں اور گھٹناؤں کی سٹیک وجہ بیان کرتا ہے، جو علم کے ہر شعبے میدان میں تحقیق کی بنیاد بن جا سکتا ہے۔ فلسفہ اور سائنس اور سماجی وگیان کے تمام آخری مسئلوں کے جوابات اس کے کلام میں موجود ہیں، اور ان سب کے بیچ ایسا منطقی اور فطری رابطہ ہے کہ ان پر ایک مکمل آپس میں جڑا ہوا اور جمع ویاپک نظام فکر قائم ہوتا ہے۔ پھر عملی حیثیت سے جو رہنمائی اس نے زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں انسان کو دی ہے، وہ صرف انتہائی معقول و مناسب اور انتہائی پاکیزی ہے نہیں، بلکہ 1400 سال سے پوری زمین الگ الگ حصوں میں ان گنت انسان عملی طور پر ان کی پیروی کر رہے، اور تجربے نے اس کو بہترین ثابت کیا ہے۔ کیا انسانوں کی لکھی ہوئی اس شان کی کوئی کتاب دنیا میں موجود ہے یا کبھی موجود رہی ہے جسے اس کتاب کے مقابلے میں لایا جا سکتا ہے؟ یہ کتاب پوری کی پوری ایک وقت لکھ کر دنیا کے سامنے پیش نہیں کر دی گئی ہے، بلکہ چند شروعاتی ہدایت کے ساتھ ایک تحریک اصلاح کا آغاز کیا گیا تھا، اور اس کے بعد 23 سال تک وہ تحریک جن مرحلوں پہ سے گزرتی رہی، اس کے حالات اور اس کی ضروریات کے مطابق اس کے حصے اس تحریک کے رہنما کی زبان سے کبھی لمبے خطبوں اور کبھی مختصر جملوں کی شکل میں ادا ہوتے رہے۔ پھر اس مشن کے پورا ہونے پر مختلف وقتوں میں صادر ہونے والے وقتوں پر مکمل کتاب کی صورت میں مرتب کر کے دنیا کے سامنے رکھ دیا گیا، جسے قرآن کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ تحریک کے رہنما کا بیان ہے کہ یہ خطبے اور جملے کے اس کے پیدا کیے ہوئے نہیں بلکہ خداوند عالم کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے۔ اگر کوئی شخص انہیں خود کا
اس رہنما کے پیدا کیے ہوئے قرار دیتا ہے تو وہ دنیا کی پوری تاریخ سے کوئی مثال ایسی پیش کرے کہ کسی انسان نے سال تک لگاتار ایک زبردست اجتماعی تحریک کی بطور خود رہنمائی کرتے ہوئے کبھی ایک اپدیش اور اخلاق کی تعلیم دینے والے کی حیثیت سے، کبھی ایک مظلوم جماعت کے سربراہ کی حیثیت سے، کبھی ایک حکومت کے فرمانروا کی حیثیت سے، کبھی ایک برسر جنگ فوج کے لیڈر کی حیثیت سے، کبھی ایک فاتح کی حیثیت سے، کبھی ایک شریعت دینے والے اور قانوندہ کی حیثیت سے، گرج بکثرت مختلف حالات اور وقتوں میں بہت سی مختلف حیثیتوں سے جو مختلف تحریریں کی ہو یا باتیں کہی ہو، وہ جمع کر کے ایک مکمل جڑا ہوا اور جامع نظام فکر و عمل بنا دے جس میں ان میں کہیں کوئی کمی اور ورود نہ پایا جائے۔ اس میں ابتدا سے انتہا تک ایک ہی مرکزی خیال اور سلسلہ فکر کار فرما نظر آئے۔ اس نے اول روز سے اپنی دعوت کی جو بنیاد بیان کی ہو، آخر دن تک اسی بنیاد پر وہ عقائد بے اعمال کا ایک ایسا ہماگیر نظام بنتا چلا جائے جس کا ہر قصہ دوسرے حصوں سے بالکل مطابق ہو، اور اس مجموعے کو پڑھنے والا کوئی سمجھدار آدمی یہ محسوس کیے بغیر نہ رہے کہ تحریک کا آغاز کرتے وقت اس کے لیڈر کے سامنے آخری مرحلے تک کا پورا نقشہ موجود تھا، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بیچ کے کسی مقام پر اس کے ذہن میں کوئی ایسا خیال آیا ہو جو پہلے اس پر نہ کھلا تھا یا جس کے بعد اس کو بدلنا پڑا۔ اس شان کا کوئی انسان اگر کبھی گزرا ہو جس نے اپنے ذہن کی رچنا کا یہ کمال دکھایا ہو تو اس کی نشاندہی کی جائے۔ جس رہنما کی زبان پر یہ خطبے اور جملے جاری ہوئے تھے وہ یکایک کسی گوشے سے نکل کر صرف ان کو سنانے کے لیے نہیں آ جاتا تھا اور انہیں سنانے کے بعد کہیں چلا نہیں جاتا تھا۔ وہ اس تحریک کے آغاز سے پہلے بھی انسانی سماج میں زندگی بسر کر چکا تھا اور اس کے بعد بھی وہ زندگی کی آخری گھڑی تک ہر وقت اسی سماج میں رہتا تھا۔ اس کی گفتگو اور تحریر کی زبان اور طرز بیان سے لوگ بخوبی واقف تھے۔ احادیث میں ان کا ایک بڑا حصہ اب بھی محفوظ ہے جسے کے بعد کے عرب دین لوگ بڑھ کر خود بآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ اس رہنما کا اپنا طرز کلام کیا تھا۔ اس کے ہم زبان لوگ اس وقت بھی صاف محسوس کرتے تھے اور آج بھی عربی زبان کے جاننے والے یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کتاب کی زبان اور اس کا اسٹائل اس رہنما کی زبان اس کے اسٹائل سے بہت مختلف ہے، حتیٰ کہ جہاں اس کے کسی خطبے کے بیچ میں اس کتاب کی کوئی عبارت آ جاتی ہے وہاں لوگوں کی زبان کا فرق بالکل نمایاں نظر آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں کوئی انسان کبھی اس بات پر قادر ہوا ہے یا ہو سکتا ہے کہ سالوں سال تک دو قطعی مختلف اسٹائلوں میں کلام کرنے کی دقت کو نبھاتا چلا جائے اور کبھی یہ راز فاش نہ ہو سکے کہ یہ دو الگ اسٹائل دراصل ایک ہی شخص کے ہیں۔ عارضی اور وقتی طور پر اس قسم کے گھڑنے میں کامیاب ہو جانا تو ممکن ہے، لیکن مسلسل 23 سال تک ایسا ہونا کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص جب خدا کی طرف سے آئی ہوئی وحی کے طور پر کلام کرے تو اس کی زبان اور اسٹائل کچھ ہو، اور جب خود اپنی طرف سے گفتگو یا تحریر کرے تو اس کی زبان اور اس کا اسٹائل بالکل ہی کچھ اور ہو۔ وہ رہنما اس تحریر کی قیادت کے دوران میں مختلف حالات سے دوچار ہوتا رہا، کبھی برسوں وہ کبھی اپنے ہم وطنوں اور اپنے قبیلوں والوں کی مذاق، توہین اور سخت ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہا، کبھی اس کے ساتھیوں پر اس قدر ہنسا کی گئی کہ وہ ملک چھوڑ کر نکل جانے پر مجبور ہو گئے، کبھی دشمنوں نے اس کے قتل کی سازشیں کی، کبھی خود اسے اپنے وطن سے ہجرت کرنی پڑی، کبھی اس کو انتہائی مشکل میں اور فقاسی کی زندگی گزارنی پڑی، کبھی اسے بہم لڑائیوں سے سابقہ پیش آیا اس میں جن میں شکست اور فتح دونوں ہی ہوتی رہی، کبھی وہ دشمنوں پر غالب آیا اور کبھی وہی دشمن انہوں نے اس پر ظلم توڑے تھے اس کے سامنے سر جھکائے نظر آئے، کبھی اسے وہ اقتدار نصیب ہوا جو کم ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ ان تمام حالات میں ایک انسان کے جذبات ظاہر ہے کہ ایک سے نہیں رہ سکتے۔ اس رہنما نے اس مختلف موقعوں پر
موقع پر خود اپنی ذاتی حیثیت سے جب کبھی کلام کیا اس میں ان جذبات کا اثر نمایاں نظر آتا ہے جو ایسے موقعوں پر انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن خدا کی طرف سے آئی ہوئی وحی کے طور پر ان مختلف حالات میں جو کلام ان کی زبان سے سنا گیا وہ انسانی جذبات سے بالکل خالی ہے۔ کسی ایک مقام پر بھی کوئی بڑے سے بڑا نقادت انگلی رکھ کر یہ نہیں بتا سکتا کہ یہاں انسانی جذبات کار فرما نظر آتے ہیں۔ جو فلاح ہوا اور ویاپک علم کی اس کتاب پر پایا جاتا ہے وہ اس زمانے کے اہل عرب اور اہل روم و یونان و ایران تو درکنار اسی 20ویں صدی کے بڑے اہل علم میں سے بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج حالات یہ ہے کہ فلسفہ و سائنس اور سماجی علوم کی اس ایک شخص کے مطالعے میں اپنی عمر کھپا دینے والے آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ اس علم کے آخری مسائل کیا ہے، اور پھر جب وہ گہری نگاہ سے قرآن کو دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب میں ان مسائل کا ایک واضح جواب موجود ہے۔ یہ معاملہ کسی ایک علم تک محدود نہیں ہے بلکہ ان تمام علوم کے باب میں صحیح ہے جو کائنات اور انسان سے کوئی تعلق رکھتے ہیں۔ یہ کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ 1400 برس پہلے ریگستان عرب میں ایک امی جو پڑھا ہوا ہو اور اس کو علم کے ہر گوشے میں اتنی فطرت نظر حاصل تھی اور اس نے اپنے بنیادی مسئلے پر غور و خوض کر کے اس کا ایک صاف اور قطعی جواب سوچ لیا تھا۔ اعجاز قرآن کی اگرچہ اور بھی کئی وجہ ہے لیکن صرف چند وجہ ہی پر اگر آدمی غور کرے تو اس معلوم ہو جائے کہ قرآن کا معجزہ ہونا جتنا نزول قرآن کے زمانے میں واضح تھا اس سے بدرجہ زیادہ آج واضح ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ واضح تر ہوتا چلا جائے گا۔ آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹس اور شیئر کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔